مریم نواز کی پنجاب حکومت کی طرح وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی حکومت بھی بلوچستان کو پولیس اسٹیٹ بنانے کی جانب گامزن ہے۔ بلوچستان حکومت نے بیوروکریسی کو مزید طاقتور بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز سمیت اضلاع میں تعینات انتظامی افسران کو پولیس افسران کے برابر اختیارات دے دیے ہیں، جس کے بعد صوبے کے اعلیٰ سول بیوروکریٹ پولیس کی طرح جرم میں ملوث ہونے کے شبے میں کسی شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کے علاوہ پولیس حکام کو متعلقہ افراد کے خلاف مقدمات کے اندراج کی ہدایت بھی جاری کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صوبائی حکومتوں کی جانب سے سول بیوروکریسی کو غیر معمولی انتظامی اور نیم عدالتی اختیارات دینے کے رجحان پر پہلے ہی سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کی ضلعی انتظامیہ خصوصاً ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو زمینوں پر قبضوں کے خلاف براہ راست کارروائی کے وسیع اختیارات دے دیے گئے تھے، جنہیں انتظامی اصلاحات کے نام پر نافذ کیا گیا۔ تاہم اس اقدام پر عدالتی سطح پر شدید تحفظات سامنے آئے، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب حکومت کے اقدام پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے زمینوں پر قبضے چھڑانے کے لیے نافذ کیا گیا آرڈیننس معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق اس آرڈیننس کے ذریعے انتظامیہ کو ایسے اختیارات سونپے گئے تھے جو آئینی طور پر عدلیہ یا باقاعدہ قانونی فورم کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اسی تناظر میں اب بلوچستان حکومت کی جانب سے پنجاب کی طرز پر سول بیوروکریسی کو پولیس کے اختیارات دینے کا فیصلہ ایک نئے قانونی اور آئینی تنازع کو جنم دیتا نظر آتا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ انتظامی افسران کو پولیس کے مساوی اختیارات دینا نہ صرف اختیارات کی آئینی تقسیم کے اصول سے متصادم ہے، بلکہ اس سے طاقت کے ارتکاز، شفافیت کے فقدان اور شہری آزادیوں پر ممکنہ اثرات کے خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے سے صوبے میں انتظامیہ، پولیس اور عدلیہ کے اختیارات کی حدود پر ایک نئی بحث چھڑنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ حکومتیں اس طرح کے اقدامات کو گورننس میں بہتری اور فوری انصاف کی فراہمی سے جوڑتی ہیں، تاہم اختیارات کی غیر متوازن تقسیم اکثر انتظامی زیادتیوں اور قانونی پیچیدگیوں کا سبب بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلوچستان کی صوبائی عدلیہ اس معاملے پر کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ آیا وہ انتظامی اختیارات میں اس توسیع کو آئینی اور قانونی تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیتی ہے، یا پنجاب کی طرح بلوچستان میں بھی عدالتی مداخلت کے ذریعے انتظامی فیصلوں کو محدود کر دیتی ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق یہ معاملہ بلوچستان بلکہ ملک بھر میں سول بیوروکریسی، پولیس اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی حدود کے تعین کے حوالے سے ایک اہم نظیر ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گورنر کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے 30 دسمبر بروز منگل کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی دفعہ 22 کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت بلوچستان نے ڈویژنل کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کو ان کے متعلقہ ڈویژن، ضلع اور سب ڈویژن کے دائرہ اختیار میں جسٹس آف پیس مقرر کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ مقرر کردہ جسٹس آف پیس کو ضابطۂ فوجداری 1898 کی دفعہ 22A اور 22B میں دیے گئے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ تاہم نوٹیفیکیشن میں افسران کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری یا نجی گاڑی پر جسٹس آف پیس کے عہدے کی نشانی یا علامت استعمال نہیں کریں گے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے دیے گئے نئے اختیارات کے تحت اب ضلعی انتظامیہ افسران پولیس اہلکاروں کو مدد کے لیے طلب کر سکیں گے تاکہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے اور جرائم کی روک تھام کی جا سکے۔ مزید برآں جسٹس آف پیس کسی بھی مجسٹریٹ کی طرح کسی بھی شخص کی شناخت کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے، کسی بھی دستاویز کی تصدیق یا ایسی دستاویزات کی توثیق کرنے کے بھی مجاز ہوں گے۔ تاہم ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات نے اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ انتظامی افسران کو پولیس افسران کے مساوی اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افسران کا کردار محدود اور قانون کے دائرے میں ہوگا اور بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ اگر کوئی شہری ڈپٹی کمشنر کے پاس شکایت لے کر آئے
तो वो कानून के मुताबिक मुताल्लिका पुलिस को FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त अरसाल कर सकें। हमजा शफकात के मुताबिक इस इंतजाम का मकसद पुलिस की जगह लेना नहीं बल्कि शहरियों को फौरी और मौसर कानूनी रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।